بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار ارقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی فاصلاتی تدریسی پروگرام 2021 تا 2022 مضمون اسلامیات جماعت شیشم سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان کتاب مطالعہ اسلام صفحہ نمبر 1 تا 5 حصہ اول مولمہ سیدہ مبین اسد۔ عزیز طلباء، آپ کو دار ارقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی کی جانب سے فاصلاتی تدریسی پروگرام مضمون اسلامیات کی جماعت میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو کے ذریعے ہم سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بلند خوانی کریں گے۔ آئیے اس سبق کے حاصل تعلم پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی اور مالک کل مانیں گے۔ آپ بتا سکیں گے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقیدہ توحید کو اپنے دلوں میں پختہ کر سکیں گے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکیں گے اور قرآنی آیات کی روشنی میں پانی سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کر سکیں گے۔ سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان کتاب مطالعہ اسلام جماعت شیشم میں کتاب صفحہ نمبر 1 تا کتاب صفحہ نمبر 3 تک موجود ہے، جس کی آج ہم بلند خوانی کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان کتاب کا صفحہ نمبر 1، اس کی آج ہم بلند خوانی کر رہے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اتوار کا دن تھا۔ طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا۔ اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہنے لگا، پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قریب بیٹھے طارق کے ابا جان بولے، ہاں بیٹا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 تا 69 میں موجود ہے۔ ترجمہ، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ طارق، ابا جان، کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ جو پانی ہم پیتے ہیں ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ابا جان، ہاں بیٹا، سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا ہے۔ اس کو دوریاب کا نظام یعنی واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر طارق اپنے ابا جان سے مزید سوال کرتے ہیں۔ طارق، ابا جان، یہ دوریاب کا نظام کیا ہے؟ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے اس دوریاب کے نظام کو سمجھتے ہوئے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر جو تصویر بنی ہوئی ہے، جب بھی آپ اس سوال کا جواب یاد کریں گے آپ نے اس تصویر کو مد نظر رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس سوال کے جواب میں آپ اس تصویر کو بنا سکیں، اور اسکول کے رجسٹر پر بھی تحریری کام کرتے ہوئے آپ نے اس تصویر کو دوریاب کے نظام کو اس تصویر کے ذریعے آپ نے ضرور واضح کرنا ہے۔
عزیز طلباء، کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر سے ہم مزید بلند پانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بارش کے ایک نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ طارق: ابا جان، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے۔ ابا جان: جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے۔ وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا مدبر، منتظم اور مالک ہے۔ وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ طارق: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ طارق: توحید سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں عجز و انکسار، پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کا بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ صفحے کے اختتام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک معلومات دی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عنوان سے پانی دو گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے اس ویڈیو کے تفصیلی جائزہ کے بعد اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 تا 3 کی 2 بار دہرائی کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سرگرمی کے ذریعے آپ صفحہ نمبر 4 پر موجود سوالات کے مختصر جوابات اپنے رجسٹر پر خوش خط تحریر کر سکیں گے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما دے۔ آمین۔